جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 15ویں کتاب کالے چراغ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ اسی رات کو شکیل اسٹوریٹا کی پراسرار نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے عمارت کے ایک ویران حصے میں تنہا کھڑا تھا۔ 2 بج چکے تھے اور سردی شباب پر تھی۔ آسمان صاف تھا اور تاروں کی دودھیا روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ شکیل ایک ستون سے چمٹا ہوا تھا۔ اس نے اسٹوریٹا کو اب تک زیادہ تر اسی حصے میں دیکھا تھا۔ آج عمران بھی اس کے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن اب اس وقت شکیل نہیں کہہ سکتا تھا کہ عمران کہاں ہوگا۔ عمارت کے اس حصے تک وہ ساتھ ہی آئے تھے، لیکن پھر وہ کسی دوسری طرف کھسک گیا تھا۔ چونکہ تاروں کی چھاؤں میں دیکھ لیے جانے کا خدشہ تھا، اس لیے شکیل نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنا مناسب نہ سمجھا۔ جس ستون کے پیچھے چھپا تھا کافی بڑا تھا، اسے زیادہ دیر تک بیکار نہیں کھڑے رہنا پڑا۔ سامنے تاروں کی ملگجی روشنی میں ایک متحرک سایہ نظر آ رہا تھا۔ یک بیک وہ ستون سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر رک گیا اور ساتھ ہی شکیل کی آنکھوں کے سامنے تارے اڑنے لگے اور وہ کسی تناور درخت کی طرح زمین پر آ رہا۔ تاریکی سے کیا جانے والا حملہ کچھ اتنا ہی شدید تھا۔ اس کے سر پر کسی وزنی چیز سے ضرب لگائی گئی تھی۔ اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی، حالانکہ زمین پر گرتے وقت بھی اسے ہوش تھا۔ پھر اس کے بعد اسے یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ دوسری بار آنکھ کھلنے پر اسے اپنا سر مواد سے بھرا ہوا پھوڑا معلوم ہونے لگا۔ کچھ اسی قسم کی تکلیف تھی جیسے جسم سے سر الگ کرائے بغیر وہ تکلیف رفع نہ ہو سکے گی۔ اس نے آنکھیں کھولی، لیکن اسے اپنے چاروں طرف گہرے زرد رنگ کے غبار کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں اور اس کے علاوہ بھی اسے کچھ اس قسم کے شور کا احساس ہو رہا تھا جیسے کسی گھنے جنگل میں آندھی آ گئی ہو۔ آہستہ آہستہ یہ شور ختم ہوتا گیا اور اسے کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس نے پھر آنکھیں کھولی۔ اس بار اسے دھندلے دھندلے سے در و دیوار نظر آئے اور پھر آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند ہٹتی گئی۔ وہ ایک اچھے خاصے سجے ہوئے کمرے میں ایک آرام دہ بستر پر پڑا ہوا تھا، مگر یہ کمرہ جعفری منزل کا نہیں ہو سکتا تھا۔ شکیل نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے کسی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک بہت ہی لطیف خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہو گیا۔ اس پر ایک حسین چہرہ جھکا ہوا تھا۔ لیٹے رہیے، ایک مترنم آواز کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔ آپ کا سر بری طرح زخمی ہے۔ شکیل بے حس و حرکت رہ گیا۔ لڑکی بہت حسین تھی اور معصوم بھی۔ عمر بمشکل 18 سال رہی ہوگی۔ وہ مشرقی حسن کا ایک بہترین نمونہ تھی۔ میں کہاں ہوں؟ شکیل بدقت کہہ سکا۔ دوستوں میں آپ فکر نہ کیجیے۔ کیا آپ بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی ہیں؟ جی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شکیل نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ اگر خاموش رہیں تو بہتر ہے، ڈاکٹر نے یہی مشورہ دیا تھا۔ اچھا، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کم سے کم الفاظ میں کہیے اور خاموش ہو جائیے۔ یہاں مجھے کون لایا ہے؟ اچھا، میں بتاتی ہوں، لیکن آپ خاموش ہی رہیے گا۔ کچھ لوگ آپ کو مشتبہ حالت میں کہیں سے لے جا رہے تھے۔
میرے بابا ڈیوٹی پر تھے، انہوں نے ان لوگوں کو ٹوکا اور وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ 2 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ کیا وہ کوئی غیر ملکی عورت تھی؟ آپ پھر بولے۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کوئی ملکی عورت تھی یا غیر ملکی۔ بابا نے مجھے جتنا بتایا ہے اتنا ہی جانتی ہوں، تفصیل آپ انہی سے پوچھ لیجیے گا۔ ویسے میں یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ ایک بہت بڑے تھیلے میں بند تھے۔ جب بابا نے انہیں ٹوکا تو وہ تھیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ بے ہوش تھے۔ آپ کے بابا کیا کرتے ہیں؟ ان کا تعلق محکمہ سراغ ثانی سے ہے۔ شکیل خاموش ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا شاید اسٹوریٹا اس بات سے واقف ہو گئی ہے کہ میں اس کا تعاقب کیا کرتا ہوں، اسی لیے آج مجھ پر حملہ کیا گیا، لیکن وہ اور اس کے ساتھی ناکام رہے۔ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بس اب سو جائیے، ذرا سی دیر میں سویرا ہو جائے گا۔ بابا صبح آپ سے ملیں گے، پھر پولیس کو باقاعدہ طور پر اس کی رپورٹ دی جائے گی۔ شکیل خاموش ہو گیا اور لڑکی بائیں جانے والی کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ اتنی دلکش تھی کہ شکیل کو اپنے سر کی تکلیف کا احساس بھی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ اسے متواتر دیکھے جا رہا تھا اور لڑکی بار بار شرما کر اپنا سر جھکا لیتی تھی۔ پھر شکیل نے سوچا کہ اسے اس طرح نہ گھورنا چاہیے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور جلد ہی گہری نیند سو گیا۔ اسے نیند کی بجائے غشی ہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ سر کی تکلیف نیند سے سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ صبح خوشگوار تھی یا ناخوشگوار وہ اندازہ نہیں کر سکا، کیونکہ سر کی تکلیف اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے وہی لڑکی نظر آئی تھی جسے دیکھتے دیکھتے وہ پچھلی رات سویا تھا۔ وہ اب بھی وہیں اسی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا آپ تکلیف میں کچھ کمی محسوس کر رہی ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ بڑی حد تک میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ زیادہ باتیں نہیں جناب، لڑکی مسکرائی۔ میں نے آپ سے صرف ایک بات پوچھی تھی، آپ کا دوسرا جملہ قطعی غیر ضروری تھا۔ صرف ایک بات اور، آپ کے بابا؟ میرے بابا اس عورت کی تلاش میں ہیں جو آپ کو لے جانے والوں کے ساتھ تھی۔ وہ اس کی شکل اچھی طرح دیکھ سکے تھے، مردوں نے تو اپنے چہرے نقابوں میں چھپائے رکھے تھے۔ کاش مجھے معلوم ہو سکتا کہ وہ عورت کون تھی۔ کیا آپ کو کسی خاص عورت پر شبہ ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ جی ہاں، اس لیے تو میں اس کا حلیہ معلوم کر کے تشفی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا سے آپ 8 گھنٹے بعد مل سکیں گے۔ وعدہ کے مطابق اس نے آدھے گھنٹے بعد شکیل کو اپنے بابا سے ملایا۔ یہ بابا ایک قوی ہیکل اور دراز قد بوڑھا تھا۔ اگر اس کے بال سفید نہ ہوتے تو اسے کوئی بھی بابا کہنے پر تیار نہ ہوتا۔ اس کے صحت مند اور توانا چہرے پر گپھے دار بے داغ سفید مونچھیں بڑی عجیب لگتی تھی۔ وہ بڑے اخلاق سے پیش آیا، شکیل سے اس کے متعلق استفسارات کرتا رہا، پھر بولا، تو آپ جعفری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی ہاں، آپ براہ کرم بتائیے کہ ٹھہریے، بوڑھا ہاتھ اٹھا کر بولا، آپ کے سر میں چوٹ کیسے لگی تھی؟ شکیل کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، میں یہ نہ بتا سکوں گا، البتہ پچھلی رات معلوم کے مطابق میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مجھے اتنا ہی یاد ہے، بعد کی باتیں مجھے ان سے معلوم ہوئی تھیں۔ شکیل نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ بڑی عجیب بات ہے، بوڑھا بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ ٹٹولنے والی نظروں سے شکیل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر دفتن اس نے پوچھا، آپ کو اس سلسلے میں کسی نہ کسی پر شبہ تو ہوگا ہی؟ حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے مجھ پر۔
شکیل نے جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں۔ مجھے کسی پر بھی شبہ نہیں ہے۔ کسی عورت کا کوئی قصہ؟ بوڑھے نے کہا اور پھر لڑکی کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اب یہاں اس کی موجودگی ضروری نہ ہو۔ لڑکی چپ چاپ اٹھی اور کمرے سے چلی گئی۔ شکیل ہولے ہولے اپنی ناک سہلاتا ہوا بولا، آج تک کوئی عورت میری زندگی میں داخل نہیں ہوئی۔ کوئی ایسی عورت جس نے زبردستی آپ کی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کی ہو؟ کاش کبھی ایسا بھی ہوا ہوتا۔ شکیل ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کیا آپ کسی ایسی عورت سے واقف ہیں جس کے اوپری ہونٹ پر بائیں جانب ایک ابھرا ہوا سیاہ تل ہو اور تھوڑی میں گھڑا؟ شکیل بکھلا کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، کیا مطلب؟ شکیل نے بکھلا کر اٹھنا چاہا۔ لیٹے رہیے، آپ کا سر زخمی ہے۔ بوڑھے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا اس عورت کی ناک میں سرخ نگینے کی کیل بھی تھی؟ آہا، ٹھہریے۔ بوڑھے کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں اور وہ آہستہ آہستہ سر ہلاتا رہا۔ پھر بولا، یقیناً تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ میں نے آج تک کسی الٹرا ماڈرن لڑکی کو ناک میں کیل پہنے نہیں دیکھا۔ یہ معمولی سی چیز ناممکنات ہی میں سے ہونے کی بنا پر مجھے یاد رہ گئی ہے۔ شکیل کا پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا، کیونکہ یہ جمیل کی بیوی رضیہ کا حلیہ تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد نحیف سی آواز میں پوچھا، کیا ایسی ہی کوئی عورت ان آدمیوں کے ساتھ بھی تھی؟ بوڑھے نے اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شکیل نے آنکھیں بند کر لی۔ بوڑھے نے کچھ دیر بعد پوچھا، کیا آپ ایسی کسی عورت کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ پھر آپ نے ناک کی کیل کا حوالہ کیوں دیا تھا؟ بس یوں ہی زبان سے نکل گیا تھا۔ میں اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ پتہ نہیں وہ لوگ آپ سے کیا برتاؤ کرتے۔ اب میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ ناک کی کیل کا حوالہ قطعی اتفاقیہ تھا، بس یوں ہی زبان سے نکل گیا؟ میں لاکھ برس تسلیم نہیں کر سکتا۔ نہ کیجیے، شکیل نے جھنجھلا کر کہا، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا، اس لہجے کے لیے معافی چاہتا ہوں، دراصل سر کی تکلیف کی وجہ سے دماغ قابو میں نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، بوڑھا مسکرایا، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیے، مگر ایک درخواست ہے، ایک نہیں بلکہ دو۔ فرمائیے فرمائیے۔ تا وقت یہ کہ میں مجرموں کا پتہ نہ لگا دوں آپ یہاں سے جانے کا ارادہ نہ کریں۔ مطلب یہ کہ آپ کو یہاں چھپے رہنا پڑے گا۔ میں اس معاملے میں اتنی احتیاط برت رہا ہوں کہ فی الحال اس واقعہ کی رپورٹ تک باقاعدہ طور پر درج نہیں کرانا چاہتا۔ یہاں آئے دن ایسی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک بہت بڑا گروہ ان کا ذمہ دار ہے۔ وہ لوگ آئے دن کسی نہ کسی مالدار آدمی کو پکڑ کر اس کے لاحقین سے بھاری بھاری رقموں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہاں کی پولیس عرصہ سے پریشان ہے، لیکن اس کے پاس ان لوگوں کا کوئی سابقہ ریکارڈ نہیں ہے۔ شکیل کچھ نہ بولا۔ بوڑھے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اور دوسری بات بھی سن لیجئے، میں بہت صاف گو آدمی ہوں۔ ہر آدمی کو صاف گو ہونا چاہیے۔ آج کل کے نوجوانوں میں ایک بڑا خبط پایا جاتا ہے۔ جہاں کوئی عورت یا لڑکی اخلاق سے پیش آئی، سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، حالانکہ اس کے دل میں ذرا برابر بھی اس قسم کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ لیکن یہ چھوکرے مجنوں کسی حرکتیں کر کے خام خواہ دوسرے نقطہ ہائے نظر سے بھی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ یہ لڑکی جو پچھلی رات سے آپ کی خدمت کرتی رہی ہے، اس پر رحم کیجیے گا۔
یہ بہت پرخلوص لڑکی ہے اور میری اکلوتی بچی، میں اسے غلط راستوں پر نہیں دیکھ سکتا۔ شکیل کو اپنی آواز حلق میں پھنستی ہوئی معلوم ہونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ جواب میں کیا کہے۔ ویسے بوڑھا اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی کمرے سے جا چکا تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔